الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ما كان لأهل المدينة نہیں لائق تھا اہل مدینہ کے ومن حولہم اور جو ان کے ارد گرد تھے من الاعرابی بدوؤں میں سے ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ولا یرغبوا اور نہ یہ کہ یہ بھی لائق نہیں تھا یرغبوا کہ وہ ترجیح دیں بانفسہم اپنی جانوں کو عن نفسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے۔ سورہ توبہ کے اندر آپ کو پتہ ہے جنگ تبوک کا تفصیلی ذکر ہوا ہے، اور پھر جو منافقین پیچھے رہے اور پھر ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے زجر و توبیخ کی، کچھ مسلمان بھی پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا اور کس طرح پھر اللہ نے انہیں معاف کیا ان کے سچ کی وجہ سے۔ تو اب یہ سورہ توبہ کا آخر ہے، تو اب اس میں خلاصہ نکل رہا ہے، پورے اس واقعے پر ایک عمومی انداز کا تبصرہ ہو رہا ہے۔ جو بھی ہوا سو ہوا، اہل مدینہ کے یہ لائق نہیں تھا، ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، نہ اہل مدینہ کو یہ کرنا چاہیے تھا، نہ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں اور رسول اللہ کی جان سے اپنی جان کو ترجیح دیں؟ یعنی کتنی دل کو کھینچنے والی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا یہ اللہ رسول پر ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ جا رہے ہوں جہاد کے لیے اور مومن اللہ رسول پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے پیچھے رہ رہے ہوں؟ یہ رسول تو پیش پیش ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، اور یہ یعنی اپنے آپ کو، یعنی ان کے نزدیک ان کے کاموں کی، ان کے کام تھے، ان کے عذر تھے، ان کے نزدیک ان کے کاموں کی اہمیت رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پیچھے رہ رہے ہیں، اور یہ یعنی ایک مومن یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنچ پہنچنے کا خدشہ ہو اور مومن گھر بیٹھا ہو ایمان کا دعویٰ کرنے والا؟ بات تو منافقین کی ہو رہی ہے جنہوں نے عذر تراشے الٹے سیدھے، خاص طور پہ بدو جو تھے جس سے پیچھے ذکر آیا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے ارد گرد جو بدو ہیں تو وہ منافق ہیں، مردوا علی النفاق، وہ نفاق پر ڈٹ گئے ہیں۔ تو ان منافقین کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، وہ منافق تھے، دعویٰ تو ایمان کا تھا، ظاہراً تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے بھی پڑھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کے یہ لائق نہیں تھا، اہل مدینہ کے منافق ہوں یا ارد گرد کے جو بدو منافق ہیں وہ ہوں، ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی لائق نہیں تھا کہ وہ ترجیح دیں، یرغبو رغبت سے ہے، اس کا مطلب رغبت رکھنا بھی ہوتا ہے، بے رغبتی کرنا بھی ہوتا ہے، یہاں بامحاورہ طور پر ترجیح دینا، اور یہ بھی لائق نہیں تھا ان کے کہ وہ ترجیح دیں اپنی جانوں کو اس کی جان سے، عن نفسی ہی یعنی نبی رسول اللہ کی جان سے، یعنی اپنی جانوں کو زیادہ اہمیت دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کے نزدیک ان کے کام زیادہ اہم ہے، انہوں نے پھل کاٹنے ہیں، ان کے یہ عذر ہیں، ان کے فلاں عذر ہیں، ان کے نزدیک ان کے عذر زیادہ اہم ہیں۔ تو پھر وہ جو ایک مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کے اندر، کہ نبی کا حق تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. تو یہ کہاں گیا؟ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات اللہ کی وحی کے روشنی میں ہوتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، اور اس کی اپنی جان سے، تمام لوگوں سے، دنیا و ما فیہا سے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ابھی دین کے پورے احکامات نہیں اترے تھے، آپ سے محبت کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، ہاں اپنی جان کا معاملہ ہو تو اپنی جان زیادہ محبوب لگتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، پھر ایمان تو مکمل نہیں ہے. ایمان کی تکمیل تو تب ہوتی ہے جب نبی کی جان تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ اہم ہو. تو ہمارے جو دین کا تقاضا ہے، قرآن و حدیث کا جو تقاضا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی صحابہ کرام کی، تو اب صحابہ کرام کا کہنا یہ تھا کہ یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چوبے، ہم یہ پسند نہیں کرتے. ہماری جان چلی جائے، ہم اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنا ہم پسند کریں گے، ہم نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چوبے. سیدنا خبیب، وہ جو پھنس گئے تھے کفار کے پاس جنگ بدر کے بعد، اور انہوں نے جنگ بدر میں کئی کفار کو، سرداروں کو مردار کیا، جہنم واصل کیا، تو دھوکے سے انہوں نے ان کو قید کر لیا، حضرت خبیب کو، اور اب بدلہ لینے کے لیے بھیج دیا ان سرداروں کے رشتہ داروں کے پاس جن سرداروں کو حضرت خبیب نے جنگ بدر میں جو ہے وہ قتل کیا تھا، جہنم واصل کیا تھا. اب انہوں نے حضرت خبیب کو قید کیا اور پھر انہوں نے بدلہ لیا ان سے، ان کو شہید کیا. تو شہید کرنے سے پہلے تشدد کر کے اور تکلیفیں دے دے کر شہید کیا. تو شہید کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہاری جگہ پر یہاں رسول اللہ ہوتے اور تم جو ہے تمہارے نبی ہوتے اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے. تو انہوں نے مشہور مقولہ کہا تھا، انہوں نے مشہور جملہ کہا تھا کہ ہم تو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی گوارہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو کانٹا بھی چبھے. تو ایک مومن کا کردار تو یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں تبصرہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر یہ تمہیں لائق تو نہیں تھا کہ تم رسول اللہ سے پیچھے رہ جاؤ. ان کو یہ لائق نہیں تھا، اور ان کو یہ بھی لائق نہیں تھا کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ اہمیت دیں، اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ ترجیح دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ہم دیکھیں آج اپنے حالات کی روشنی میں کیا ہمارا کردار آج کے دور میں کیا ہے. کیا ہمارا کردار وہ ہے جو حقیقی صحابہ تھے اور جو صحیح مسلمان تھے اور جو انہوں نے جنگ تبوک میں جو کردار پیش کیا، یا ہمارا کردار اللہ معاف کرے منافقین کے کردار کے زیادہ قریب ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے. یہ اس صورت کا یہ سبق ہے جو ایمان والوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ایک کردار مومنوں کا ہے اور ایک کردار منافقین کا ہے. تو ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے ہے کہ نہیں پہنچتی انہیں ظمأ کوئی پیاس، ولا نصب نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، ولا یطؤون موطئا اور نہیں وہ روندتے کسی زمین کو روندنا، موطئا روندنا، وطئ یطؤ اس کا مطلب روندنا، چلنا زمین کے اوپر، روندنا لفظی مطلب ہوتا ہے. اور نہیں وہ روندتے کوئی روندنے کی جگہ
مراد اس سے کہ زمین کے کسی ٹکڑے پر نہیں چلتے. یغیظ الکفار، کافروں کو غصہ آتا ہے اس سے. ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں وہ پہنچتے دشمن سے کچھ بھی پہنچنا. دشمن سے انہیں جو بھی حاصل ہوتا ہے، فتح حاصل ہو، دشمن کا نقصان ہو، کچھ بھی چھوٹا بڑا نقصان ہو دشمن کا، وہ دشمن سے کچھ بھی حاصل کریں، تو یہ تمام چیزیں نہیں ہیں الا مگر کتب لہم بہ عمل صالح، لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے اچھا عمل، نیک عمل. اللہ فرماتا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے احسان کرنے والوں کا اجر. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ فضیلت بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، انہوں نے اپنی جانوں کو نبی کی جان پر ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے نبی کی جان کو ترجیح دی، اور نبی کی رفاقت میں انہوں نے مشکل سفر کیا، اللہ کے رسول سے پیچھے نہیں رہے، پیش پیش رہے ہر معاملے میں. یہ اس لیے ہے. اللہ آگے ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے. کیا کس لیے ہے؟ یعنی یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق لوگوں کا کردار ہے، ان لوگوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، ان لوگوں کو ساتھ شریک ہونا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان لوگوں کو اپنی جانوں کو نبی کی جان پر زیادہ فوقیت نہیں دینی چاہیے تھی، بلکہ انہیں نبی کی جان کو، نبی کو اپنے اوپر فوقیت دینی چاہیے تھی. کیوں انہیں نبی کے ساتھ جانا چاہیے تھا؟ کیوں انہیں نبی کو اپنے اوپر فوقیت دینی چاہیے تھی؟ اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہ اس لیے ہے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس انہیں نبی کی رفاقت میں، جہاد کے سفر میں کوئی انہیں پیاس پہنچے. یہ ایک انداز عربی زبان کا. نہیں انہیں کوئی پیاس پہنچتی، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہ یہ کوئی جگہ رونتے ہیں، زمین کوئی رونتے ہیں جس سے کافر کو غصہ آتا ہے. اور یہ نہیں پہنچتے دشمن سے کسی بھی چیز کو پہنچنا، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل. اللہ فرماتے ہیں اس لیے انہیں نبی کے ساتھ جانا چاہیے تھا، اس لیے انہیں نبی کو اپنے آپ پر ترجیح دینی چاہیے تھی کہ نبی کے ساتھ جا کر انہیں بہت بڑا ثواب ملتا، ایک ایک عمل پر ثواب ملتا. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ عبادت اور نیکی صرف مسجد میں نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزے رکھنا نہیں ہے، بلکہ عبادت اور نیکی میں دین کا ہر کام آتا ہے. جہاد اور دین کے غلبے کا ہر کام. اور جہاد کے اندر صرف کافر سے لڑنا یہ جہاد نہیں ہے کہ جی کافر سے مٹ بھیڑ ہوئی ہے اور اس میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں یا مسلمان کافروں کو قتل کر رہے ہیں، صرف یہ باعث اجر نہیں ہے. جہاد کے اندر، خدمت دین کے اندر ایک ایک چیز اس کا اجر وہ بہت زیادہ ہے. کوئی پیاس لگے مسلمانوں کو وہ اجر کا باعث ہے، کوئی بھوک لگے وہ اجر کا باعث ہے، کوئی تھکاوٹ آئے تھوڑی بہت، لمبا سفر تھا، ایسا سفر تھا جسے بھوک پیاس بہت زیادہ تھی، ایک ایک بھوک پر، ایک ایک پیاس پر، ایک ایک تھکاوٹ پر اجر تھا. پھر وہ کوئی زمین رونتے تھے جس زمین روندنے سے کافروں کو غصہ آتا تھا. یعنی مسلمان جہاد میں جتنے قدم اٹھاتے ہیں اور جہاں سے گزرتے تھے کافروں کو دلوں پر رو پڑتا تھا، اور کافروں کو اس سے غصہ آتا تھا کہ مسلمان جو ہیں اب جہاد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ایک ایک قدم پر انہیں اجر ملتا تھا، ایک ایک قدم ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں وہ اجر کا باعث تھا. اور کتنا اجر اس کا شمار کتار کوئی نہیں ہے. اور جو دشمن کو جو بھی وہ چھوٹا بڑا نقصان پہنچاتے تھے، ہر چیز کے بدلے نیک عمل تھا. اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم، اور نہیں وہ خرچ کرتے کچھ بھی خرچ کرنا، چھوٹا ہو، ولا كبيرة اور نہ بڑا، ولا يقطعون واديا اور نہیں وہ کاٹتے کوئی بھی وادی، اور نہیں وہ کاٹتے کوئی بھی وادی. وادی کاٹنے سے مراد کسی وادی کو پار کرنا. وادی کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے درمیان کوئی رستہ، یا پھر پانی وغیرہ کی گزرگاہ وغیرہ، تو اس کو وادی کہتے ہیں.
ख़ाص طور پہ، باقی بالعموم وادی سے مراد کوئی بھی جگہ، کوئی بھی زمین. تو یہاں یعنی کسی بھی قسم کا راستہ طے کرنا ہے کہ یہ جو جہاد کے اندر مجاہد دین کو غلبے کے لیے، وہ جیسے پیچھے پڑا، اس سے کوئی پیاس لگے، اس سے کوئی تھکاوٹ ہو، کوئی بھوک لگے اللہ کے راستے میں، وہ کوئی بھی زمین روندے، کسی بھی جگہ کا فاصلہ طے کرے جس سے کافروں کو غصہ آتا ہے. جتنا کافروں کو غصہ آئے گا اتنا ثواب ملے گا، کیونکہ کافر کو غصہ آتا ہے ہر اس بات کا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کافر کو غصہ تب آئے گا کہ جب بھی اسلام کا غلبہ ہوگا، کوئی چیز اسلام کے فائدے کی ہوگی تو کافر کو غصہ آئے گا. تو کافر کو غصہ دلانا بھی دین کے غلبے میں، جہاد کے اندر، یہ بھی اجر کا باعث ہے. اور کسی بھی قسم کا دشمن کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی وار وغیرہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا فائدہ ہو بڑا فائدہ ہو، ان سب چیزوں پر اجر ملتا ہے، اور اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور کوئی بھی خرچ چھوٹا ہو یا بڑا نہیں وہ خرچ کرتے، کوئی بھی خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور نہیں وہ طے کرتے کوئی بھی وادی الا کتب لہم، مگر یہ تمام باتیں ان کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ تعالیٰ بہت اچھا اس کا جو وہ عمل کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ صرف ظاہری طور پر، عام طور پہ جن اعمال کو نیک اعمال سمجھا جاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، صرف یہ نیک اعمال نہیں ہیں، بلکہ دین کے غلبے کی ہر محنت اور جہاد کا ہر عمل ویسے ہی بہت فضیلت والا ہے. اور اس جہاد کے اندر، اس دین کے غلبے کے اندر، ایسے کام بھی جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، ایک ایک چیز کی اہمیت، دین کا غلبہ بہت بڑی چیز ہے، انسان کی زندگی کا مقصد ہے. تو دین کا غلبہ اور جہاد کے اندر جن اعمال کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ہر عمل کا اجر بہت زیادہ ہے. تو چونکہ یہ سب چیزوں کا اجر بہت زیادہ ہے، اس لیے مدینہ والوں کو اور یہ بدوؤں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، اور انہیں اپنی جان کو نبی کی جان پر، نبی کی ذات پر، اپنی ذات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے تھی. دیکھیے جہاد تو اتنا بڑا فضیلت ہے اس کی کہ ایک انسان جہاد کے لیے تیاری کرتا ہے، ہتھیار جمع کرتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے. اس زمانے میں گھوڑا وغیرہ پالتا ہے، ایک ایک چیز پہ اجر ملتا ہے. یعنی گھوڑا کوئی بول و براز کرے، لید کرے، وہ چیزیں بھی نامہ اعمال میں تولی جاتی ہیں. تو ایک ایک چیز کا اجر ہے. تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر انہوں نے کتنے چھوٹے سے دنیاوی مفادات کو انہوں نے آگے رکھا، اور یہ سب چیزیں انہوں نے ان سے صرف نظر کیا، اور وہ کتنی خیر کثیر سے اور کتنے اجر عظیم سے وہ محروم ہوئے، اور پھر اللہ کی ناراضگی کو مول لیا، والعیاذ باللہ. اور اگر وہ دیگر مسلمانوں کی طرح اگر وہ نبی کے ساتھ دیتے تو نبی کے ساتھ کی ہی کتنی فضیلت ہوتی ہے. ایک جہاد اور پھر وہ نبی کی رفاقت میں ہو تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مومنوں کے یہ لائق نہیں کہ وہ نکلیں سب کے سب. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس کیوں نہیں نکلے ان میں سے، ہر گروہ میں سے، ان میں سے، طائفتن کوئی جماعت، لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے دین کی، ولینذروا قومہم اور تاکہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم جب وہ لوٹیں ان کی طرف، لعلہم یحذرون شاید کہ وہ ڈر جائیں، یعنی اللہ کے عذاب سے.
اب دیکھیے کہ جہاد کی اور دین کے غلبہ کی محنت کرنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے پچھلی آیتوں میں، اور جو لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے بغیر عذر کے اور جھوٹے عذر بنائے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں، بدو اور منافق لوگ، تو اللہ نے ان کی مذمت کی ہے اور جہاد میں جانے کی، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے ساتھ جہاد میں جانے کی فضیلت بیان کی ہے۔ لیکن دیکھیے اس فضیلت کے دوران اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے یہ بھی لائق نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نکلیں جہاد کے لیے۔ یعنی یہ جو جہاد تھا جنگ تبوک، یہاں تو سب کو نکلنا ضروری تھا، یہاں اس لیے سب کو نکلنا ضروری تھا، اور جو نہیں نکلے ان کی شدید مذمت ہوئی ہے کہ یہاں تو ہر ایک کو نکلنے کا حکم تھا، جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں نفیر عام کا حکم تھا۔ کہ جب نفیر عام کا حکم ہو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے ہر شخص پر، پھر اس سے صرف وہی شخص مستثنیٰ ہوتا ہے کہ جو معذور ہو، کوئی عورت ہے تو عورت ہونے کی وجہ سے، کوئی بوڑھا ہے تو بوڑھا ہونے کی وجہ سے، کوئی بچہ ہے تو بچے ہونے کی وجہ سے، کوئی جوان ہے تو وہ اپنی کسی معذوری کی وجہ سے۔ جب نفیر عام کا اعلان ہو جائے کہ سب نکلو، پھر وہ فرض عین ہوتا ہے۔ پھر ایسے جیسے نماز ہر ایک پہ فرض ہے، اب ایک بندہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے گا، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے گا۔ زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض ہے، لیکن اگر وہ نصاب ہو تو، اب جس کے پاس جو نصاب کو نہیں پہنچتا اس پہ، یعنی جہاں عذر آ جائے گا وہاں وہ چیز پھر وہ مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو جو جنگ تبوک میں ہے، جنگ تبوک میں تو ہر ایک کو نکلنے کا حکم تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاد میں، عام جہاد میں، جنگ تبوک کی بات نہیں ہو رہی، وہاں تو سب کو نکلنا ضروری تھا۔ عام جہاد ہو تو اس جہاد میں سب مومن نہ نکلیں، یہ مومن کے لائق نہیں کہ وہ سارے نکلیں یعنی جہاد کے لیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، بس کیوں نہیں ایسا ہو کہ نکلے ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت۔ فرقہ بڑی جماعت، بڑے گروہ کو کہتے ہیں، اور طائفہ چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں۔ بعض علماء کا تو یہ بھی رائے ہے کہ طائفہ کا اطلاق ایک دو شخص پر بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹی جماعت پر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال طائفہ فرقہ کے مقابلے میں چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے، کیوں نکلے؟ تاکہ وہ دین کی فقاہت حاصل کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی سارے مسلمان اور مسلمانوں کے سارے طبقے جہاد کے لیے نہ نکل جائیں۔ سارے طبقے اور سارے مسلمان سے کیا مراد ہے؟ کہ جو تاجر ہیں وہ بھی نکل جائیں سارے کے سارے، جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی سارے کے سارا نکل جائے، جو ڈاکٹر ہیں مثلاً، جو انجینئر ہیں، اور جو مختلف طبقے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، مختلف قسم کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سارے طبقے نہ نکلیں۔ ہر بڑے گروہ میں سے، ہر طبقے میں سے کچھ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین میں فقاہت حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ یہ دین کی فقاہت کن لوگوں کو حاصل کرنی ہے؟ یہ ذرا غور کریں اس آیت میں۔ اس آیت میں دین سیکھنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اور دین سیکھنے کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ ذرا آگے پیچھے اس آیت کے آگے پیچھے دیکھیں، اس آیت کے آگے پیچھے ان لوگوں کی شدید مذمت ہو رہی ہے جو جنگ میں نہیں نکلے۔ لیکن اگرچہ میں نے ذکر کیا یہ آیت جنگ تبوک کے حوالے سے خاص نہیں ہے، کیونکہ جنگ تبوک میں سب کو نکلنے کا عام حکم تھا۔ عام جہاد ہو جس میں سب کو نکلنے کا حکم نہ ہو، عام جہاد کا حکم فرض کفایہ کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاد کی بڑی فضیلت ہے، اسلام کی چوٹی جہاد ہے، لیکن جہاد کے لیے بھی سارے نہ نکلیں، بلکہ جہاد کے لیے بھی ہر گروہ میں زیادہ لوگ نکلیں، لیکن ہر گروہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو دین سیکھنے کے لیے نکلیں۔ یہ دین سیکھنا کسی ایک طبقے کا کام نہیں ہے، یہ ہر طبقے میں سے اتنے لوگوں کا کام ہے دین سیکھے
کہ وہ اپنے طبقے کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں اور اپنے طبقے کے لوگوں کو دین سکھا سکیں۔ ہر طبقے میں دین سیکھنا ہر طبقے والوں کو فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ یعنی یہ ہے فرض لیکن کفایہ، فرض عین نہیں ہے کہ ہر شخص پر فرض ہو۔ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ اگر اتنے لوگ سیکھ لیں کہ وہ اپنے پورے طبقے کے لیے کافی ہو جائیں تو پھر سب سے یہ بوجھ اتر جائے گا، اور اگر وہ کافی نہ ہو تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اب مثلا ایک طبقہ ہے تجار کا، اب تجار کے طبقے سے اتنے لوگ دین حاصل کرنے کے لیے نکلنے چاہیے کہ وہ تاجروں کے مسئلے حل کر سکیں۔ ایک انجینئرز کا طبقہ ہے، انجینئرز کے طبقے میں اتنے لوگ دین حاصل کرنے کے لیے، یعنی جہاد کے لیے بھی ہر طبقے میں سے لوگوں نے نکلنا ہے، لیکن جہاد کے لیے سارے نہ نکلیں، ہر طبقے میں سے کچھ لوگوں کو دین حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے، اور دین حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ وہ پھر جہاد کے لیے بھی نہ جائیں، وہ دین کے لیے نکلیں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ جہاد کے لیے جتنے لوگوں نے شریک ہونا ہے وہ شریک ہوں، تو یہ لوگ دین سیکھیں، دین میں فقاہت حاصل کریں، اور یہ ہر طبقے کے لوگ ہوں، تاجروں کے طبقے کے اپنے لوگ ہوں، انجینئرز کے اپنے لوگ ہوں، ڈاکٹرز کے اپنے لوگ ہوں، اساتذہ میں اپنے لوگ ہوں، ہر قسم کے طبقے میں کچھ لوگ ہوں، وہ دین سیکھیں۔ وہ کیا کریں پھر دین سیکھ کر؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ ان کی طرف لوٹیں، کسی کو مسئلہ آئے تو وہ پھر ان سے رجوع کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ کچھ لوگ دین سیکھ لیتے ہیں، جو لوگ دین سیکھ لیتے ہیں یہ سمجھ لیا گیا کہ بس ایک طبقے کا کام ہے وہ دین سیکھے، تو پھر وہ دین سیکھتے ہیں، معاشرے سے کٹ جاتے ہیں، معاشرہ ان کو اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ ہر طبقے والوں میں کچھ لوگوں کو دین سیکھنا چاہیے۔ اب اگر کچھ لوگ دین سیکھیں گے، ان کا تعلق انجینئر سے نہیں ہے، ان کا تعلق ڈاکٹر سے نہیں ہے، ان کا تعلق جو ہے تاجروں سے نہیں ہے، ان کا تعلق سائنسدانوں سے نہیں ہے، تو ان کو ان کے مسئلے کون بتائے گا؟ جو لوگ عام دین سیکھ رہے ہیں ان کو تو باقی یہ فیلڈز اور باقی علوم کا نہیں پتہ، ان کو تو باقی فیلڈز اور باقی علوم کا تب پتہ لگے گا جب ان کو یہ بات سمجھائی جائے گی، اور جو بندہ اس فیلڈ کا ہوگا وہ اپنی فیلڈ کو زیادہ، اگر وہ دین سیکھے گا تو وہ اپنی فیلڈ کے لوگوں کو زیادہ اچھا دین کا مسئلہ بتا سکے گا، زیادہ اچھا گائیڈ کر سکے گا۔ تو ہر طبقے کے لوگوں کو، اب ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ جس طرح کچھ لوگ انجینئرز بنتے ہیں، کچھ لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ بچپن سے ہی عالم بن جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دین کا علم بچپن سے ہی سیکھا جاتا ہے، بچپن سے سیکھا جائے یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کچھ لوگ کسی فیلڈ میں چلے گئے ہیں اور اپنی فیلڈ کے اندر وہ کام کر رہے ہیں تو بڑی عمر میں بھی تو دین سیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے تو سب نے بڑی عمر میں دین سیکھا، ہر طبقے کے لوگوں نے دین سیکھا۔ تو ہر طبقے کا بندہ جب دین کے لیے وقت نکالے گا اور دین سیکھے گا تو وہ اپنے طبقے کے لوگوں کی ضرورت پوری کر سکے گا۔ جب وہ اپنے طبقے کے لوگوں کی ضرورت پوری کر دے تو اس کے طبقے کے سارے لوگوں پر دین حاصل کرنا ضروری نہیں ہوگا، سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اتنے لوگ ہر طبقے میں سے تیار نہ ہوئے تو تمام لوگ گناہ گار ہوں گے، یہ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کلاس میں جیسے علم حاصل کرنے ہوتے ہیں ان پہ بھی یہ فرض کفایہ ہے کہ یہ بات آگے پہنچائیں، یا پھر یہ فرض کفایہ سے نہیں، جو بندہ دین سیکھتا ہے تو وہ دین اپنے لیے سیکھتا ہے، اپنے لیے بھی سیکھتا ہے، عمل کرنے کے لیے خود بھی وہ دین سیکھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لوگوں کو بھی، لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے۔ جو بھی دین سیکھے اس کو پھر آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں پتہ لگے اس کو آگے پہنچاؤ۔ یعنی دین انسان اپنے لیے تو نہیں سیکھتا صرف، سب سے پہلے تو اپنا گھر آ جاتا ہے۔ اصل میں دیکھیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ یہ دین سیکھنا، یہ بھی ہم نے اس کو ایک محدود جو ہے نا پروفیشن بنا دیا، اور محدود لوگوں کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ وہ دین سیکھیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان پر تو دین سیکھنا ضروری نہیں ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے، تو یہ، اور ہم نے یہ فرض کفایہ کن لوگوں کے حوالے کر دیا کہ وہ لوگ جو معذور ہیں، جو دنیاوی تعلیم میں چل نہیں سکتے، جو جن کو معاشرے کے اندر اچھے اور ترقی یافتہ شعبے شمار کیے جاتا ہے، جو ان شعبوں میں چل نہیں سکتے، چلو یہ تھوڑا معذور ہے، اس کا تھوڑا مسئلہ ہے تو یہ چل نہیں پایا، چلو اس کو حافظ بنا دو، اس کو دین میں ڈال دو۔ ایک تو ہم نے دین کے لیے اپنا جو ہے نا وہ ایسا طبقہ رکھا ہے کہ
پھر اگر کوئی دین سیکھ لے، اس کے معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں ہے، پہلے ہی وہ پسے ہوئے طبقے میں سے ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دین سیکھنا چند لوگوں کا کام ہے، بس ان لوگوں کا کام ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم دین سیکھیں، ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم دنیا کمائیں۔ اب ان کا کام ہے وہ دین سیکھے بھی، اور ان کا کام ہے وہ دین کی دعوت بھی دیں۔ اب دین کی ساری ذمہ داری ان کی ہے، بس ہمارا کام تو ہماری فیکٹری، ہمارا کام تو ہمارا آفس، اور ہمارا کام تو ہم جس فیلڈ میں ہیں ہماری بس ذمہ داری وہ ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی دین پہنچانا بھی ان کا کام ہے، تبلیغ کرنا بھی ان کا کام ہے، کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے اس فتنہ کا جواب دینا بھی ان کا کام ہے، تو بھئی آپ کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ان کا کام ہے، تو بھئی آپ مسلمان نہیں ہیں؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات ہے کہ یہ جو ایک ابتدائی درجے کا دین، اتنا دین کہ ایک بندہ اپنے فرائض ادا کر سکے، یہ تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اتنا دین کہ ایک بندہ اپنے فرائض ادا کر سکے۔ نماز کا علم ہر بندے کو ہونا چاہیے، نماز ہر بندے پہ فرض ہے۔ جس بندے پر نماز فرض ہے وہ کہ نماز کے مسئلے تو میں کسی اور سے پوچھ لوں گا، بھئی نماز کے مسئلے کسی اور سے آپ کیوں پوچھیں گے؟ اگر وہ آپ کو صحیح نہ بتائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ بھئی جو چیز آپ پر ضروری ہے اس کو سیکھنا اور اس کا علم حاصل کرنا بھی آپ پر ضروری ہے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ ضروری ہے تو زکوٰۃ کے موٹے مسائل سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ روزہ رکھنا ضروری ہے تو روزے کے موٹے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ حج کرنا اگر فرض ہو گیا ہے تو حج کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر نکاح کا اور یہ عمر ہو گئی ہے، نکاح طلاق کے مسئلے آنا ضروری ہے۔ نہیں وہ نکاح کے مسئلے تو میں فلاں سے پوچھ لوں گا، اور فلاں کون ہے؟ اس کی نہ وہ پہلے معاشرے کا پسماندہ طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، ان کی اہمیت کوئی نہیں ہے، تو بس ساری ذمہ داری ہم نے ان پر ڈال دی، خود دین سیکھا نہیں، اور پھر ان کو تنقید پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ 2 رکعت کے امام ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو بھئی اللہ نے تو ان کو نہیں کہا کہ وہ سیکھیں، اللہ نے تو دین سب کے لیے رکھا ہے۔ اور پھر یہ جو دین آگے پہنچانا ہے، دین آگے پہنچانے کی، دین سکھانے کی، دین کی وہ محفوظ رکھنے کی ذمہ داری یہ پوری امت مسلمہ کی ہے، یہ ایک مخصوص طبقے کی نہیں ہے، بلکہ یعنی جیسے میں نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر بندے پہ ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ وہ علم ہے جو ابتدائی درجے کا ایک ضروری چیزیں ہیں، وہ ہر بندے پر ضروری ہے۔ ہاں خاص قسم کا علم کہ جس میں گہرے مسائل اور لوگوں کو جو ہیں وہ ان کے مسائل کا حل بتانا اور گہرا علم، وہ ہر بندے پر ضروری نہیں ہے۔ وہ اتنے لوگ ہو جائیں کہ وہ پورے معاشرے کی طرف سے، اور وہ ہر طبقے کے لوگ ہونے چاہیے، وہ پورے معاشرے کی طرف سے وہ اتنا کردار ادا کریں کہ پورے معاشرے کے لیے کافی ہو جائیں، تو پھر سب سے بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ معاشرے کے لیے کافی نہیں ہے تو پورا معاشرہ گناہ گار ہے۔ پھر یہ ہے کہ دین کی بات آگے پہنچانا یہ صرف علماء طبقے کا کام نہیں ہے، ایک مخصوص طبقے کا کام نہیں ہے، یہ ہر بندے کا کام ہے۔ ایک بندے کو جتنا پتہ ہے دین کے بارے میں، کچھ علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، مرد ہو یا عورت، تو جتنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے اس کو اتنا آگے پہنچانا بھی ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہو جائے، ایک مسئلے کا پتہ لگ جائے، اس کو آگے پہنچانا ضروری ہے، یہ حکم ہے۔ ایک آیت کا پتہ ہو آگے پہنچاؤ۔ ہمیں تو سینکڑوں آیات کا پتہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، سینکڑوں احادیث کا پتہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے آگے پہنچانا۔ بھئی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے محلے والوں کو جہنم سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، تو میں کہہ رہا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بھی ایک طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران کے اندر۔
اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ سورہ آل عمران میں 2 طرح کی آیتیں۔ سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت علماء کے حوالے سے ہے کہ علماء کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے، ایک آیت اس طرح کی ہے سورہ آل عمران میں، اور یہ دونوں آیتیں چند آیات کے وقفے سے ہیں۔ سورہ آل عمران میں 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں ایک جماعت کا ذکر ہے، یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ وہی جماعت ہے جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ میں، کہ یہ ہر طبقے میں سے، ہر بڑے گروہ میں سے ایک گروہ نکلنا چاہیے۔ اب یہ جو علماء کی جماعت ہوگی، اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پر آتی ہے، اور ایسے مسئلے جو عام لوگوں کو دین سیکھنے کے باوجود بھی گہرے مسئلے عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، پیچیدہ مسئلے عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، وہ اب ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو وہ طبقہ ہے، اور یہ طبقہ بہت افضل طبقہ ہے۔ اس طبقے کی اور عام طبقہ، چاہے وہ کتنا اچھا مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا روزے رکھنے والا اور راتوں کو تہجد پڑھنے والا عام طبقہ، جس کو آپ کہہ دیں کہ عبادت کرنے والا عابد شخص اس کو کہتے ہیں جو دن کو روزہ رکھنے والا ہو، راتوں کو قیام کرنے والا ہو، بہت نیک ہو، لیکن وہ عالم کے درجے پر نہیں ہے۔ ایک عالم کی فضیلت جس کا ذکر یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ہو رہا ہے، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اتنی ہے جتنی نبی کی فضیلت ایک ادنا امتی پر، جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ یہ تو وہ طبقہ ہے، اس کا کام بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اس سے وہ چیزیں مراد ہیں جو عوام نہیں سمجھ پاتے، چاہے انہوں نے ایک محدود لیول کا دین سیکھا ہو، اس کے باوجود یہ ایسے مسئلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو پیچیدہ مسئلے ہیں، وہ تو علماء کی جماعت ہی دیکھے گی۔ لیکن آپ دیکھیے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 ہے، اور آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 110، 6 آیتوں کا فاصلہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ یہ امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یہ لوگوں کے لیے ہے، ان کا کام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنے فائدے کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ مفسرین کرام کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا، کیونکہ یہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا، جس میں امت محمدیہ کا ہر فرد شامل ہے بالعموم، اور یہاں اللہ نے سب کی ذمہ داری لگائی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہ ذمہ داری سب کی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان تو صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی، ادنا سے ادنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو جس طرح ایک ادنا سے ادنا مسلمان کی ذمہ داری اللہ پر ایمان ہے، تو اس ادنا سے ادنا عامی اور مسلمان کی ذمہ داری امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ہے۔ یہ کون سا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے؟ کہ وہ خاص پیچیدہ مسئلے نہیں ہیں، یہ وہ عام مسئلے ہیں جو ہر گھر میں پیش آتے ہیں، ہر محلے میں پیش آتے ہیں۔ ایک بندہ انتظار کرے یہ تو کوئی عالم دین آ کر بتائیں گے، نہیں، یہ مسئلے جو عام ہر گھر کے مسئلے، ہر گھر کے اندر پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر نماز کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ اب یہ علماء تو آ کر ہر گھر میں نافذ نہیں کریں گے، ہر گھر کے اندر ان کو صدقہ خیرات کا، ہر گھر کے اندر ان کو نکاح طلاق کے مسائل کا، دین کے موٹے موٹے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، رات جلدی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ چیزیں تو وہ اب کوئی ایک محلے کے کوئی علماء وہ ہر گھر میں جا جا کر تو ان چیزوں کو نافذ نہیں کریں گے۔ ناف لانے والے جو ان کی وعید کی ہے، بہت بڑی وعید ہے، جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پھر لوگ دعائیں کرتے ہیں، وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ تم نیکی کا حکم دو گے، تم ضرور برائی سے روکو گے،
ورنہ اللہ تمہارے درمیان مخالفت ڈال دے گا. اور پھر بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا عذاب تم پر بھیجے گا کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے، وہ عذاب تم سے ٹلے گا نہیں. اور اس کی مثال امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرنا، اس کی مثال وہ مشہور آپ نے مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی، کہ اگر وہ نیچے والے لوگوں کو اوپر والے اوپر نہ آنے دیں، پانی نہ لینے دیں، تو نیچے والے نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیں. اگر اوپر والے نیچے والوں کو روکیں گے نہیں کہ تم نیچے سے سوراخ نہ کرو، تم اوپر آ کے پانی لے لیا کرو، اگر اوپر والے کہیں گے نہیں نہیں جی نیچے والے وہ اپنا خراب کر رہے ہیں نا، اپنی منزل خراب کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہے، تو دونوں تباہ ہوں گے. جب جہاز ڈوبے گا تو دونوں ڈوبیں گے. تو اگر وہ روکیں گے اوپر والے نیچے والوں کو اور ان کو اوپر سے پانی لینے دیں گے تو دونوں محفوظ رہیں گے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے پورا معاشرہ محفوظ ہوتا ہے. اور جب امر بالمعروف نہی عن المنکر اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جب دین سیکھنے والے کے معاشرے میں کم رہ جاتے ہیں اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کم ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے والعیاذ باللہ. تو آپ ذرا غور کریں، اس آیت سے اگلی آیت میں پھر جہاد کا ذکر ہے. یہ دیکھیے، یہ آیت نمبر، اگلی آیت 123 نمبر، اے ایمان والو قتال کرو، پھر قتال کا ذکر ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اگلے لیکچر میں. اور پیچھے بھی قتال اور جہاد کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں ان لوگوں سے جو جہاد اور قتال میں شریک نہیں ہوئے. جنگ تبوک میں سب کے لیے جہاد میں شریک ہونا ضروری تھا، الا یہ کہ کسی کا واقع ہی معذوری ہو تو وہ مستثنی تھا، باقی سب کو شریک ہونا ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ پیچھے رہنے والوں کی مذمت کر رہے ہیں. اور درمیان میں ایک آیت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جہاد جیسے عمل میں بھی، عام جہاد ہو، جہاد جیسے عمل میں بھی سب کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان میں سے ہر طبقے میں سے کچھ لوگوں کو دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے. اور وہ دین سیکھیں گے اور وہ پھر لوگ ان کی طرف دین سیکھنے کے لیے ہر طبقے کے لوگ اپنے طبقے کے علماء کی طرف رجوع کریں گے، لعلہم یحذرون، تاکہ پھر وہ ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی نافرمانی سے اور حرام کام سے، تاکہ لوگ سب بچ جائیں. تو اس سے دین سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.